والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب وقال علي رضي الله تعالى عنه في خطبته الموت ليس منه فوت إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم فإن وراءكم طالب حسيس وهو القبر ألا إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، ایمان کی نسبت پر اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے خداوند قدوس نے اتنے شاندار اور جاندار اپنے گھر میں ہم کو جمع کیا، اللہ تعالی ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے پیارو، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ تقریباً 3 ہفتے پہلے جو ایک قلب کا دورہ مجھ پر آیا، بیمار ہوا. اب دعا کرے اللہ شفا عطا فرمائے. تو ڈاکٹروں نے زیادہ لمبا بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، زیادہ سے زیادہ کہا 1 گھنٹہ بول سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، زبان بھی اللہ کی امانت ہے، اس لیے میں بہت جلد اپنی بات کو ختم کروں. لیکن آپ سب نیت کریں کہ جو باتیں ہم سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے ہم چند منٹوں کے لیے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے اور کچھ ضروری باتیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. خیر میرے پیاروں، ہم اللہ کا ذکر کریں. میری زبان پر اللہ، آپ جتنے بیٹھے ہوں سب کی زبان پر اللہ. اس سے پہلے بھی کہیں قریب میں کوئی مسجد میں آنا ہوا تھا، وہاں پر بھی ہم نے اللہ کا ذکر کیا. آج بھی ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، ایک نورانی ماحول ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا یہ خوش قسمت لوگوں کو اللہ نصیب کرتا ہے، یہ خوش قسمت لوگوں کو اللہ نصیب کرتا ہے. تو خیر میرے پیاروں، تھوڑی دیر کے لیے سب گردن جھکا دیں، اپنی اپنی گردن جھکا دیں، بالکل اللہ کو حاضر ناظر مان کر. میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ، بہت یقین کے ساتھ، بہت پوری توحید وحدانیت کو سامنے رکھتے ہوئے. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. شروع کرے. اللہ 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 بھائی سب بلند آواز سے اللہ 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 لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا ماجد إلا الله لا واحد
لا أحد إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا قابض إلا الله لا باسط إلا الله لا خافض إلا الله لا رافع إلا الله لا معز إلا الله لا مذل إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. اور بار بار میرے دوستو ہم اللہ کا نام لے، اپنی طبیعت بنا لو، اپنی عادت بنا لو. ہاں جہاں کہیں بیٹھے ہو، دکان میں، کاروبار میں، گھر میں، ادھر ادھر کی غیبت کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اس سے بہتر ہے کہ میرے اور آپ کی زبان پر اللہ ہو. معلوم نہیں کون سا ذکر اللہ کو پسند آئے اور اسی کو بہانہ بنا کر اللہ سب کی مغفرت فرما دے. تو بھائی ایسے بھی ذکر کرو گے نہیں انشاءاللہ. چلو میرے پیارو اب درود پاک پڑھیں. میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی پڑھیں گے نا درود پاک. میری زبان پر محمد، آپ جتنے بیٹھے ساتھ میں کہو صلی اللہ. درود پاک آپ کو ہر وقت بتایا گیا. درود پاک بہت پیاری چیز ہے میرے پیارو. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ یہ اگر ایک مسلمان سوچے کہ اس سے بڑھ کر آسان نیکی کون سی ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ پڑھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم. بولو بولو صلی اللہ. ہمارے آقا صاحب نے کتنا آسان کر دیا. ایک مرتبہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 10 رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ 10 گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھے گا، اللہ 10 درجات کو بلند کرے گا. اب قیامت میں تجھے پہچان کر تیری سفارش کروں گا. تو میرے پیارو کیا نہیں درود پاک میں. ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر محمد، بلند آواز سے کہو سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد. آمين. محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المذري محمد العدوي محمد كالأبطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملاحم محمد كالبشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ درود پاک سے بھی ہم سب کو محبت عطا فرمائے. خیر میرے پیارو، میرے پیارو ایک بات تو بالکل طے ہے، ہم سب کو مرنا ہے. یہ ہم سب کو معلوم ہے. ایک نہ ایک دن بلاوا آئے گا. یہ معلوم نہیں کون سی گلی میں ہماری شام ہوگی. اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں. بھائی سب کہو اللہ ہم تیرے فیصلے پر، تو جب بلائے ہم راضی ہیں. بس ایک بھیک مانگتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اللہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرما دے. میرے دوستو یہ ایک بہت عجیب سوال ہے. ایک عجیب سوال ہے جو کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے. ساتھ میں بولو کرنے والے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور اللہ کی قسم جواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی نہ ہوتے تو ایسا پیارا جواب دینے والا کوئی نہ ہوتا.
اتنا پیارا جواب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا، عجیب سوال کیا کہ یا رسول اللہ، بولو صلی اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت لوگ دنیا میں تھے، دنیا میں ہے، اور قیامت تک نہ جانے کتنے آئیں گے، لیکن ان سب میں عقل والا کون، ہوشیار کون، سب سے زیادہ عقل والا کون، سب سے زیادہ ہوشیار کون، سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا کون؟ اب یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب دینا بہت مشکل ہے. ارے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ لوگ تھے اور قیامت تک ارے معلوم نہیں کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے بچے، اربوں خربوں، اللہ جانے کتنے تھے، کتنے ہیں اور کتنے آئیں گے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے، اس میں سب سے بڑا عقل والا کون، سب سے زیادہ سمجھ والا کون، سب سے زیادہ ہوشیار اور اپنی عقل کو صحیح استعمال کرنے والا کون؟ یہ سوال پوچھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا جواب دیا. حضرت ابو بکر نے پوچھا، من اکیس الناس ومن اعظم الناس، اے اللہ کے رسول، قیامت تک آنے والے لوگوں میں عقل والا، سمجھ بوجھ والا کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، یہ اللہ کی توفیق سے میں جواب دیتا ہوں کہ قیامت تک آنے والوں میں جو تھے، جو ہے اور جو آئیں گے، اس میں سب سے بڑا عقل والا کون؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت، سب سے بڑا عقل والا وہ ہے جو موت کو بہت یاد کرتا ہو اور موت کی تیاری میں لگا ہو. موت کو یاد کرنے والا، بولو موت کو یاد کرنے والا اور موت کی تیاری. اچھا آپ کو ایک بات پوچھوں، ماشاءاللہ اللہ نے ہم کو بھی عقل دی ہے، کاروبار دیا ہے، روپے پیسے دیے ہیں، اللہ نے جان مال دیا ہے. ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ ایک بات سوچے کہ آج فجر سے لے کر عشاء تک کس نے موت کو یاد کیا؟ آج ہم آگے پیچھے نہ جاویں. آج فجر سے لے کے عشاء تک ہم میں سے کس نے موت کو یاد کیا اور کس نے موت کی تیاری کا کوئی پروگرام بنایا؟ بھئی کیا کسی نے؟ ارے بولو نا، ہاں یا نہیں، بولو نا. فجر سے لے کے عشاء تک ہم نے ایک مرتبہ بھی یاد کیا کہ میری موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہم نے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ اگر میری موت آ گئی تو میں نے اپنے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو دنیا والے ہمیں عقل مند کہیں، لیکن نبی کی نظر میں ہم عقل والے، بولو نبی کی نظر میں ہم عقل، اور دنیا کی نظر کا کیا میرے دوستو بھروسہ؟ اصل بھروسہ تو نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. جب حضرت ابو بکر نے پوچھ لیا کہ قیامت تک آنے والوں میں سب سے عقل والا کون، ہمارے نبی نے فرمایا جو موت کو یاد کرے اور موت کی تیاری میں لگے. اگر آج 24 گھنٹے میں اور آپ نے موت کو یاد نہیں کیا، موت کی تیاری نہیں کی، تو نبی کی نظر میں ہماری عقل کا کوئی ٹھکانہ نہیں. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں؟ سوچو، اپنا امتحان خود لو نا، خود لے لو اپنا امتحان. کب تک بیان سنو گے؟ کب تک تقریر سنو گے؟ کب تک واعظ و نصیحت سنو گے؟ ارے میرے دوستو، جب دنیا کا حساب لینا ہمیں آیا، دکان کا حساب لینا آیا، میری بیوی کا حساب لینا آیا، میرے بچوں کا حساب لینا آیا، تو اپنی آخرت کا حساب کب لیں گے میرے دوستو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حضرت عمر فرماتے تھے، لوگوں مرنے سے پہلے اپنا حساب لے لو، ورنہ قیامت میں اللہ لے گا تو بہت بھاری پڑ جائے گا. میرے دوستو سوچو نا، اب میرے دوستو مرنا ہے نا. اب میں جب بیمار ہوا ایسا ہی ماحول بن گیا، ڈاکٹروں کا کہو یا لوگوں کا کہو، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. میرے دوستو ایک بات بہت پیاری بات ہے، کسی کی بیماری سنو، کسی کی وفات سنو، کسی کا جنازہ دیکھو، کسی قبرستان کو دیکھو، ہمیشہ دل میں ایک بات لاؤ، آج اس کی باری ہے، کل میری بھی باری آنے والی ہے. میرے دوستو سچ بتاؤں، میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت پیاری بات. صحابہ کرام، بولو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. میرے دوستو یہ بخشے بخشائے، ساتھ میں بولو صحابہ کرام بخشے بخشائے. اور کیسے بخشے بخشائے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے نکل گئے،
مسجد نبوی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے نکل رہے. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مدینہ گئے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روضہ مبارکہ جہاں ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہاں سے اگر ہم گیٹ سے نکلے تو آپ نے دیکھا ہوگا دائیں طرف بھی دیواریں ہیں, بائیں طرف بھی دیواریں اور اس کے اوپر پھول رکھے ہوئے ہیں, گنچے رکھے ہوئے. آپ اگر باہر جا کے گنو گے تو 10 گنچے نکلیں گے. اللہ سب کو مدینہ لے جائے. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جب مدینہ جاؤ گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک, میرے دوستو قسمت والے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور جب اس گیٹ سے باہر نکلتے ہیں دائیں طرف چھوٹی سی دیواریں, بائیں طرف دیواریں اور اس کے اوپر 10 گنچے لگے ہیں. یہ 10 گنچے کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا کے نکلے. 10 گنچے جو ہے وہ 10 صحابہ کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول فرما رہے تو بھی جنت میں, تو بھی جنت میں, تو بھی جنت میں, تو بھی جنت میں. وہ 10 صحابہ کو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تم جنت میں. عشرہ مبشرہ, وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی, ہمارے نبی آگے بڑھے. ایک 11ویں صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول میں. اللہ کے رسول نے فرمایا خدا نے جو حکم دیا تھا وہ کہہ دیا, معاملہ ختم ہو گیا. تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ان میں حضرت ابو بکر بھی ہے, بولو سبحان اللہ, حضرت عمر بھی ہے. لیکن آج آپ کو ایک بات بتاؤں, جو جنتی ہے, ارے بولو جو نبی کی زبان جنتی ہے, نبی کی زبان. لیکن ایک بات بتاؤں میرے دوستو, ایسی قربانی کیسے دیتے اور کیا میرے دوستو موت کا کیا ڈر ہوتا ہے. آج ہم لوگ کہاں وہ کہاں. میرے پیارو آپ کو صرف ایک بات بتاؤ, غزوہ تبوک, کون سا غزوہ؟ ساتھ میں بولو کون سا غزوہ؟ یہ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشکیل فرمائی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی, بھائی جان کی قربانی, مال کی قربانی, بولو ساتھ میں بولو جان کی قربانی. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, بھائی جتنا مال ہو دو اللہ کے راستے میں دو. اور یہ نہیں کہا کہ دے دو, اللہ کے رسول نے ساتھ میں یہ بھی کہا گن کے دے دے. بولو کیا کہا, گن کے دے دے. اللہ اتنا دے گا گن بھی نہیں پائے گا. صحیح نا. اور قرآن اور اللہ کے رسول نے تبوک پہ ایسی تشکیل کی, دور جانا ہے, ارے تبوک بہت دور جانا ہے, دور بھی جانا ہے اور دیر کے لیے جانا ہے اور مال کی قربانی دینا ہے. چلو میرے صحابہ تیار ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے جو اعلان کیا نا قرآن میں 2 جگہ پر وہ اعلان ہے. کتنی جگہ پر؟ ایک سورہ بقرہ میں, بولو ایک کہاں پر؟ سورہ بقرہ میں. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کون مجھے قرضہ دے گا. کون قرض مانگ رہا ہے؟ ارے بولو کون قرض مانگتا ہے؟ اللہ فرماتے کون مجھے قرضہ دے گا, کون مجھے دے گا, اور جو مجھے دے گا غم نہ کرنا, تجھے کئی گنا کر کے واپس لوٹا دوں گا. تو گن کے دے گا, میں اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا, اور اگر دنیا میں نہ دیا تو جنتوں کے دروازے کھول کے رکھ دوں گا. یہ سورہ بقرہ میں. اور 27ویں پارے میں بھی فرمایا غزوہ تبوک کا اعلان. کون سے پارے میں؟ 27 میں. سورہ حدید میں اللہ نے کیا فرمایا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ نے فرمایا میں قرض مانگتا ہوں, میرے بندوں مجھے قرضہ دے دو. کون سی غزوے میں؟ غزوہ تبوک. بولو ساتھ میں بولو نا, غزوہ دور جانا, دیر جانا, تشکیل ہو رہی, کون دے گا. میرے پیارو کمپٹیشن سمجھتے ہو نا, کمپٹیشن, مقابلہ کرنا چاہیے. ارے بولو نا, مقابلہ کرنا چاہیے. قرآن خود کہتا ہے مقابلہ کر. قرآن خود کہتا ہے, قرآن میں 30ویں پارے میں, اما پارے میں, اما پارا 30واں پارا, اس میں اللہ فرماتے مقابلہ کر. کیا فرمایا, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ فرماتے مقابلہ, کمپٹیشن کے میدان میں آگے بڑھ. لیکن کمپٹیشن 2 ہوتا ہے, ایک دین کا, ایک دنیا کا. اللہ فرماتے دین میں کمپٹیشن کر لے, آگے نکل جا, جنت دے دوں گا. اور دنیا کے مقابلے میں کمپٹیشن, دنیا میں کوئی, ہم لوگ کا کمپٹیشن دنیا میں ہوتا ہے. ماں بہنیں بھی سن رہی ہے. ہاں ملا صفدر بہت دیر میں آئے, کیا بات ہے, ہاتھ ہو گئے. ہمارا کمپٹیشن آپ کو معلوم ہے, دنیا والا کمپٹیشن. کیسا کمپٹیشن معلوم؟ ہماری بیوی کسی کے گھر میں جاوے نا, ہماری بیوی کسی کے گھر میں جاوے, ایک شو پیس دیکھ کر آئے. شو پیس سمجھتے ہو نا, گھر میں آ کے, تم کو معلوم, ارے کیا ہوا, کیا
کے گھر میں کتنا اچھا شو پیس ہے. تو ہم کہیں گے ارے وہ کم سے کم 2-4 ہزار کا ہے, اب اس کی کمائی ایسی ہے تو یہ منہ چڑھا کے بیٹھ گئی. جب تک یہ شو پیس میرے گھر میں نہیں آوے وہاں تک اس کا منہ صحیح ہونے والا. یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے, کمپٹیشن. اس کے گھر میں ایسا کارپیٹ لگا ہے, اپنے گھر میں بھی ایسا ہی کارپیٹ, اس کے گھر میں ایسی ٹائلس لگی ہے تو میرے گھر میں بھی ایسی ٹائلس. یہ دنیا کا کمپٹیشن ہے میرے پیاروں, جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور دین کا کمپٹیشن, دین کا کمپٹیشن, ارے وہ اللہ کے راستے میں نکلا, کہا کتنا نکلا, کہا 3 دن, کہا میرا 40 دن لکھ دو بھائی. اللہ کہتے ہیں یہ مقابلہ کر لے, یہ کمپٹیشن میں آ جا, اللہ کہتے تجھے جنت عطا کروں گا. اور بتاؤ صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں کیا؟ جب اعلان ہوا, تبوک کے موقع پر اعلان ہوا بہت دور جانا ہے, بہت دیر کے لیے جانا, جس کے پاس جتنا ہو لاؤ, لاؤ جس کے پاس جتنا ہو. جب یہ اعلان ہوا نا تو حضرت عمر وہیں تھے. بولو کون؟ حضرت عمر وہیں تھے. اور ان دنوں میں حضرت عمر کے پاس گھر میں پیسہ بہت تھا بھائی. وہ دن ایسے چلتے تھے کہ حضرت عمر کے پاس گھر میں مال بہت تھا, بہت مال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا, اپنے دل میں کہا آج تو گھر جاؤں گا, اتنا مال لے کر آؤں گا کہ یہ مسجد نبوی کا ایک ایریا صرف میرے مال سے بھرا ہوا ہوگا. مسجد نبوی کا پورا ایک ایریا صرف عمر کے مال سے بھرا ہوگا, اتنا مال نہ کر رکھوں گا, اور آج میرا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. بتاؤ یہ مقابلہ اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ میرے بولو یہ مقابلہ اچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, سننا یہ کوئی نہیں کر سکتا, ہم میں سے کوئی نہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, اپنی بیوی کو کیا کہا, جتنا ہمارے گھر میں مال دولت جائیداد درہم دینار اناج غلہ سب کو 2 حصے میں کر دے. اب بیوی نے جلدی جلدی خادموں نے مل کر 2 حصے میں کیا. جب 2 حصے میں کیا, کہا ایک حصہ اللہ کے راستے میں ہوگا, ایک حصہ گھر والوں کے واسطے ہوگا. ہم کرے گھر میں, بیوی دینے بھی نہیں دے رہے. بیوی کو جا کے بولے گھر میں کتنا, کہا 1 لاکھ کا 50,000 اللہ کے راستے میں 50,000 تیرے, کہیں میرے کو ماں کے گھر بھیجتے. لیکن حضرت عمر کو دیکھو کتنا مال, دولت, اناج غلہ, کھجور, دینار درہم. بیوی کو کہا ایک, اچھا اتنا زیادہ جمع بھائی, آدھا مال اللہ کے راستے میں لے جانا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 4-5 مزدوروں کو لیا, کہا چلو سامان اٹھاؤ, سامان اٹھاؤ, سامان اٹھاؤ اور سب لے جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے ایریا میں بیٹھے, ایک طرف جا کے ہمارا مال لگا دو. اب سارے لوگ آ رہے ہیں, مزدور بھی آ رہے ہیں, حضرت عمر بھی پورا مال اٹھا اٹھا کر آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر سارے مزدوروں کو لے کر آ رہے. اللہ کے رسول ایسا مسکرائے اور کہا بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر, ارے عمر کیا لے کر آئے؟ حضرت عمر نے بھی کہا نصبت مالی, میں نے مال کے 2 حصے کر دیے, نصف لأہلی و نصف فی سبیل اللہ. آدھا گھر والوں کے واسطے چھوڑا, آدھا یہاں لے کر آیا. اللہ کے رسول ایک طرف لگا دو, یہ سارا کا سارا مال عمر کے نام کا ہوگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی اور مال لگ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے, سارا مال لگا ہوا, بیٹھے. صحابہ کرام آ رہے, کوئی ادھر لا کے دے رہا, کوئی ادھر سے دے رہا, کوئی ادھر سے دے رہا. اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی, سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ بولو 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 کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور صرف 2 گٹھڑ لے کے آ رہے ہیں. ایک ادھر کندھے پر اٹھایا, اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گردن جھکی ہوئی, کندھا جھکا ہوا, اور دوسرا کندھا بھی جھکا ہوا اور گردن بھی جھکی ہوئی, اور آنکھوں میں آنسو ہے اور گردن جھکائے ہوئے آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی, ہمارے نبی نے سلام کیا, حضرت ابو بکر نے جواب دیا. پہلا سوال بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا ابا بکر, ابو بکر کیا لے کر آئے؟ ابو بکر کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا, میرے پیاروں کوئی جواب نہیں دیا. دونوں گٹھے اللہ کے رسول کے سامنے رکھے, کہا کل مالی ما یسر اللہ لی, جتنا خدا نے دیا تھا سب لے کر آیا. اپنے باپ کی آخری کھجور بھی لے کر آ گیا, سب لے کر آیا, سب. دونوں گٹھے لا کے رکھ دیے. حالانکہ عمر کا مال بہت زیادہ, پورا ایریا بھرا ہوا ہے, اور حضرت ابو بکر کے کتنے گٹھڑ ہیں؟ 2. لیکن کہا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے جو اپنے کپڑے تھے نا, کپڑے وہ بھی مال میں رکھ دیے, وہ بھی مال میں رکھے. اور ہمارے یہاں وہ جو بوری دیکھو گی نا, بوری جس میں چاول اور گیہوں اناج ہوتا, اس کا تو حضرت ابو بکر نے کپڑا پہنا تھا, ٹاٹ, اس کو اردو میں ٹاٹ کہتے ہیں. وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنا تھا, اور جب وہ سرک جاتا تھا تو دونوں طرف سے یوں کانٹا لگا کے جوڑ دیا تھا. پورے ٹاٹ کا کپڑا تھا اور دونوں طرف سے کانٹا لگا کہ اللہ کے رسول اللہ قرض مانگے اور ابو بکر اپنا کپڑا بدن پر رکھے, یہ بھی ابو بکر کو گوارا نہیں ہوگا. اسے قرض کس نے مانگا ہے؟
ارے بولو نا، قرض کس نے مانگا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے میرے بندے میں تم سے قرض مانگ رہا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑے بھی رکھے، اپنے باغ کی آخری کھجور بھی رکھی، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا خدا قرض مانگے اور اگر کپڑے بھی میرے بدن پر ہو یہ مجھے گوارا۔ بولو بولو یہ مجھے گوارا۔ اب سننا میرے پیارے دوستو، اب اللہ کے رسول اگر ایسا پوچھتے نا کتنا گنو تمہارا کتنا ہے، عمر گنو تمہارا کتنا ہے، تو کون آگے نکل جاتے؟ بولو نا کون آگے نکل جاتے؟ ہم لوگ تو ایسا ہی پوچھتے نا، ارے بھائی ہم تو پوچھیں کتنا لایا چندہ؟ رہے گا 5,000۔ اچھا ٹھیک ہے لا 5,000 لگتے ہیں۔ تم کتنا لائے؟ کہا 10,000۔ تو ہم تو 10,000 والے کی طرف ہی دیکھیں گے، 5 والے کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہ بھائی کا نام لکھو بھائی، دعا کرو، یہ بھائی 10,000۔ ارے بھائی تم کتنا لائے؟ 25۔ ارے ماشاءاللہ یہ 25 لائے، دیکھو ماشاءاللہ کیسا، ایک نے 5 تو دوسرے نے 10 تو تیسرے نے 25۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر گنو کتنا، اگر گنتے تو بولتے 2 گٹھڑ۔ عمر کتنا، کہتے ایریا بھر گیا۔ کون آگے نکل گئے؟ ارے بولو نا کون آگے نکل گئے؟ حضرت عمر۔ لیکن ہمارے نبی نے یہ پوچھا؟ ارے ساتھ میں بولو نا، ایسا پوچھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ سننا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک پر قربان ہو جاؤ، یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر گنو کتنا لے کر آئے، عمر گنو کتنا لے کر آئے۔ ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر وما ترکت لأہلک یا عمر۔ یہ نہیں پوچھا کہ عمر کتنا لے کر آئے، پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے۔ ایسا سوال تو کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی میرے کو چندہ دے تو میں یہ نہیں پوچھوں گا گھر میں کتنا ہے، پوچھوں گا کہنا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے، صحیح نا؟ کوئی میرے کو 5,000 دے میں گھر میں کتنا چھوڑا۔ لیکن اللہ کے رسول پر قربان جاؤ، چونکہ امتحان تھا نا، امتحان۔ اسے حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر بہت لے کر آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے فرمایا نصفت مالی نصف لأہلی و نصف فی سبیل اللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول گھر گیا، مال کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ گھر میں چھوڑا، ایک حصہ آپ کے قدموں پر لے کر آیا۔ چلو حضرت عمر کا امتحان ہو گیا، گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، ارے ابو بکر تم 2 گٹھڑ لے کر آ گئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ترکت اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا، سب لے کر آیا۔ اللہ کے رسول آخری کھجور لے کر آ گیا، گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا۔ ہو گیا امتحان، امتحان ہو گیا نا۔ ہاں، اس لیے کہ اسلام نے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا، کوالٹی کو دیکھا۔ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا، زیادہ کون لے کر آیا، کون کس جذبے سے لے کر آیا۔ بس اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ کہا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور آپ کو گھر چھوڑ کر آیا، اللہ رسول کو گھر رکھ کر آیا، باقی سب بس اتنا کہا، سننا اتنا کہا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ہم ہوئے تو نہیں کرے ایسا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، روتے روتے آئے ہیں میرے دوست، وہ گھڑی کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت عمر روتے روتے آئے، حضرت ابو بکر کے گلے لگ گئے اور کہا ابو بکر سمجھ گیا جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا عمر کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہو گیا کمپٹیشن، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ میں سب سے آگے کون نکل آئے۔ اور ایک عجیب بات، جب بندہ قربانی دیتا ہے نا تو اللہ کو بھی پیار آتا ہے۔ ارے بولو آتا ہے کہ نہیں پیار؟ عمر نے بھی قربانی دی، ایسی قربانی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابو بکر نے بھی قربانی دی، لیکن اللہ کو کیسا پیار آیا۔ سب سبحان اللہ کہنا، سب بیٹھے۔ حضرت عمر بھی رو رہے، حضرت ابو بکر رو رہے، اور حضرت عمر کہہ رہے ابو بکر تو جنت میں جائے گا، پہلے جائے گا، جب تک تو نہیں پہنچے گا عمر جنت میں نہیں پہنچے گا۔ یہ ماحول بنا ہوا۔ اور حدیث پاک میں لکھا جاء جبرائیل، کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آ گئے۔ بولو سبحان اللہ، کون آ گئے؟ نوری نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہمارے نبی، اس سے کہ حضرت جبرائیل آئے وہ کپڑا پہن کر آئے جو ابو بکر نے پہنا ہے۔ حضرت جبرائیل نوریوں کے سردار ہیں، لیکن پورے بدن پر تاج کا کپڑا ہے، کانٹے لگائے ہیں۔
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بالو کا یا جبرائیل تلبسو لباس ابی بکر، اے جبرائیل یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تم تو کئی مرتبہ میرے پاس آئے ہو لیکن وہ کپڑا پہن کر آئے جو ابو بکر نے پہنا۔ ارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قربانی ہے، تم نے وہ کپڑا کیوں پہنا؟ تم نے وہ کپڑا کیوں پہنا جو ابو بکر نے پہنا؟ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ لا تتعجب یا رسول اللہ ان اہل السماوات كلهم يلبسون لباس ابی بکر۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی تعجب مت کرو، آج جو کپڑا میں نے پہنا اللہ نے آسمان کے ہر فرشتوں کو وہی کپڑا پہننے کا حکم دیا۔ آج عرش پر تمام فرشتے وہ کپڑا پہنے جو فرش پر ابو بکر پہنے، جو فرش پر ابو بکر نے پہنا، آسمان کے ہر فرشتے نے وہی کپڑا۔ بس میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے، بولو خاموش، سب سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا اللہ کے رسول میں تو ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ سنو سنو، حضرت جبرائیل کیا فرماتے؟ اللہ کے رسول میں تو ایک کپڑا ٹاٹ کا پہن کر آیا ہوں، ایک سوال لے کر آیا ہوں جو سوال آپ کو ابو بکر سے پوچھنا ہے، اور یہ سوال کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ سوال دے رہا ہے آپ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو یہ سوال کس سے کرنا ہے؟ اور جواب ملے گا میں چلا جاؤں گا، میں کوئی آیت لے کر نہیں آیا۔ حضرت جبرائیل فرماتے میں کوئی آیت لے کر، کوئی قرآن کی آیت لے کر، ایک سوال لے کر آیا ہوں، سوال میں آپ سے کروں گا، آپ ابو بکر سے کرو گے، جواب ملے گا میں چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا آگے بڑھو، کون سا سوال، کیا سوال لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، سوال آپ سے کروں گا۔ سوال اللہ کر رہا، اللہ یہ سوال کر رہا ہے کہ میرے پیارے نبی ابو بکر سے پوچھو، ابو بکر سے پوچھو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا، کیا ابو بکر اپنے خدا سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے دوستو کیا گھڑی ہوگی، کیا نصیبہ ہوگا، خدا خود بندے کو پوچھے تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا گھڑی ہوگی؟ کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ فرمایا میرے پیارے محبوب حضرت ابو بکر سے پوچھو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا، کہو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا۔ ابو بکر سے پوچھو وہ خدا سے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ خدا سے راضی ہوئے یا؟ اب اللہ کے رسول کو معلوم ہے ابو بکر بہت نرم دل کے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر کے بعد کہا ابو بکر ایک سوال پوچھو، اللہ پوچھ رہا۔ حضرت ابو بکر رو تو رہے تھے، کہا اللہ کیا پوچھ رہا؟ کہا اللہ یہ پوچھ رہا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ ابو بکر اتنا بتا دے تو خدا سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، بس یہ سوال پوچھنا تھا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں لکھا غشیہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے، بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے اور کہا میرے خدا کو جواب دے دو، راضی ناراض کا کوئی معاملہ نہیں، میرا کوئی کمال ہی نہیں، جو اس نے دیا تھا وہی تو اس کے دربار میں واپس لوٹا دیا، جو اس نے دیا تھا وہی اس کے دربار میں دے دیا، اب تو ہم اللہ سے تو راضی ہے ہی، اور اس نے کوئی کمال بھی نہیں، یہ تو اسی کا دیا ہوا، اسی کے راستے میں۔ بس حضرت جبرائیل جب یہ جواب لے کر گئے، سب کہہ دو سبحان اللہ، حضرت جبرائیل جواب لے کر گئے، اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ جاؤ میرے محبوب کو یہ آیت کریمہ دے دو، یہ آیت کریمہ میرے محبوب کو دے دو اور ابو بکر کو سنا دو، آج تمہارے جواب سے پیدا کرنے والا خدا اتنا راضی ہوا کہ تمہاری وجہ سے سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا، سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا۔ آیت کریمہ آ گئی، آیت کریمہ آ گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابو بکر تمہاری قربانی سے، ارے مہاجرین سے بھی میں راضی ہو گیا، انصار سے بھی میں راضی ہو گیا، یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے، اور میں نے سب کے لیے جنتوں کے فیصلے کر دیا۔ میرے پیارو، یہ میں نے کن کے بارے میں کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اب ذرا سننا، یہ واقعہ ہو گیا، حضرت ابو بکر کو وہ رضامندی ملی کہ جس کے صدقے میں اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا،
کتنی بڑی دولت ملی. بولو کن کو؟ حضرت, بولو ساتھ میں بولو کن کو ملی؟ حضرت ابو بکر. لیکن میرے پیارو, روایت میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سننا, ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے. بولو مدینے کی کسی گلی سے. حضرت ابو بکر بھی ہے, دائیں بائیں صحابہ کرام بھی ہے. بس اچانک سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان نظر آیا, یا کچھ قبر نظر آئی, قبرستان نظر آیا یا کچھ قبریں نظر آئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے, اور آنکھوں سے مسلسل آنسو مسلسل آنسو مسلسل آنسو. وہ جو قریب میں تھے کہنے لگے, ابو بکر تم روتے کیوں؟ ارے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ہمارے ساتھ سفر میں چلے اور ابھی تو بہت آگے چلنا, آپ تو یہی ٹھہر گئے اور رونا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی, ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی. اور پھر کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. مجھے یہ قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی. اب بہت روئے. اب جو ساتھی تھے نا وہ پھر کہنے لگے, ابو بکر آگے چلے نا, ابو بکر آگے چلے, بہت لمبا سفر کرنا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے, داڑھی مبارک پر آنسو کے قطرے ہیں, اور 4 جملے فرمائے. کتنے جملے؟ یہ چاروں جملے ہمارے تو بدن کے بال کھڑے کر دے ہوئے. ساتھ میں کہو نا, حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ ساتھ میں بولو کتنے جملے؟ کیا فرمایا؟ لیتنی اکون شجرۃ تختا, لیتنی اکون حجرا یکسر, لیتنی اکون کلبا یضرب, لیتنی لم تلدنی امی. اللہ اکبر. میرے پیارو, اس کا ترجمہ کرتے کرتے عجیب لگتا. حضرت ابو بکر نے کیا دیکھا؟ بولو کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ قبروں کو دیکھا. کہا مجھے میری قبر یاد آ گئی, قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. اور جاتے جاتے کیا کہہ رہے؟ 4 جملے کہہ رہے, اللہ لیتنی اکون شجرۃ تختا, کہتے اللہ کاش مجھے انسان نہ بنایا ہوتا, مجھے درخت بناتا کہ لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے. کاش اللہ مجھے کوئی درخت بناتا, لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے. پھر فرماتے لیتنی اکون حجرا یکسر, اللہ کاش مجھے کوئی پتھر بناتا کہ لوگ اسے توڑ کر پھینک دیتے. پھر کہتے لیتنی اکون کلبا یضرب, کاش کہ میں کتا ہوتا, کوئی گلی کا کتا ہوتا کہ لوگ مجھے مار کر ختم کر دیتے. اور پھر فرمایا لیتنی لم تلدنی امی, کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے قبر کے اندر جانا نہ پڑتا. میرے پیارو, یہ وہ صدیق اکبر ہے جو فرش پر کپڑا پہنتے تھے تو عرش پر فرشتے بھی وہ کپڑا پہنتے تھے. وہ فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, کہ مجھے یہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. میرے پیارو, وہ یہ جو ایمان ہے, یہ در جو ہے کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا میرے پیارو؟ سچ بتاؤ, یہ پونجی کھو گئی. ارے بولو نا, ہم یتیم ہو گئے. یہ پونجی اب تو صرف واقعہ رہ گیا, واقعہ رہ گیا. ہم تو اس سے بہت کوسوں دور نکلتے ہیں, بہت دور نکل گئے میرے پیارو. دنیا, پیسہ, محبت, دکان, اس نے ہم کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ حضرت ابو بکر کا خوف جو تھا اس کی ایک آنا بھی ہمارے دل میں نظر نہیں آتا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں اللہ کا ڈر کہاں ہے میرے پیارو؟ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ابھی میں پوچھوں کون ڈرتا؟ پورا بروڑا ہاتھ اٹھائے گا, میں اللہ سے بہت ڈرتا, میں بہت ڈرتا. میرے دوستو, اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا. زبان کچھ, دل کچھ, اور اللہ کے سامنے ڈھونگ, نبی کی محبت کا ڈھونگ. کیا میرے دوستو, یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے میرے دوست؟ آ گئے بیان سننے, آ گئے تقریر سننے, آ گئے, کہو گے بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. کیا ہوگا؟ یہی نتیجہ ہوگا نا, بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. میرے پیارو, کب سدھارا دل میں آئے گا؟ کب دل بنے گا میرے پیارو؟ دل کب بنے گا؟ راتیں گزر جاتی ہے, اللہ کی قسم نبی کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. پوچھو اپنے دل سے, پوچھو کتنی راتیں گئی ہے, کبھی ماں کو یاد کر کے رویا, کبھی بیوی کو یاد کر کے رویا, کبھی بچوں کو یاد کر کے رویا. کب محمد کو یاد کر کے روئے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون رویا میرے دوستو؟ کون مدینے کی محبت میں رویا ہو کہ اللہ اس وقت میرے حالات ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا, ورنہ بس میں ہوتا تو ان کے قدموں میں اپنی جان دے دیتا. کون ہے ایسا؟ ختم ہو گیا میرے دوستو معاملہ. کون ہے ہم میں سے؟ کون ایسا ہے؟ کون اللہ سے ڈرتا؟ ارے جس خدا نے پیدا کیا, جس خدا نے آسمان, زمین, پہاڑ ایسی چیزیں بنائی ہیں, اور اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ملیاں میچ کر دے,
اس خدا سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں. اگر خدا سے ڈرتا ہوتا اتنی بڑی عمر ہو گئی چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آئی؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو گئی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کے گھر میں ٹی وی کہاں سے چلتا؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ تھیٹر سینما، یہ جھوٹ غیبت چغلی، یہ سگریٹ بیڑی تمباکو، اس میں زندگی کیوں بسر کرتا؟ کوئی نہیں ڈرتا میرے دوستو. ایک بس ایک شہرت ہے، بیان ہے، آ گیا سن لیا چلا گیا. کیا ہوا؟ کہا رات تو قاری صاحب کا بیان بہت اچھا تھا. یہ ہماری بیان کا خلاصہ ہے میرے دوستو. کبھی کبھی تو اتنا افسوس ہوتا ہے اللہ بولے کیا بولے. اور میں تو کبھی کبھی رات کو صحیح اللہ کی قسم کبھی کبھی رات کو سوچتا ہوں اتنا داڑھی پر بولنے کے بعد بھی داڑھی نہیں آئی، اتنا نماز پر بولنے کے بعد بھی میرا بھائی نمازی نہیں بنا. ہاتھ بیان کے بعد ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے، ہاتھ اٹھاتے اور وہی فجر کو نہیں آتے. پھر میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں اللہ اس کا قصور نہیں، قصور میرا ہے کہ میں نے دل سے کہا ہی نہیں، تب تو اس کے دل میں نہیں گیا. میرے پیارو کیا کرے اس کے سوا، کیا کرے میرے پیارو. کب ہماری زندگی بدلے گی؟ اور مرنا ایسا مرنا کہ پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی کوئی بھائی سنا رہا تھا، ابھی ہمارے یوسف بھائی جو کٹھور والے نا ابھی سنا رہے تھے کہ ایک آدمی کھانا کھایا، انہوں نے ابھی کا واقعہ بتایا 1-2 دن کا. ایک آدمی کھانا کھایا اور کھانا کھا کے یوں بیٹھا، کہا ڈاکٹر آیا، کہا انتقال ہو گیا. میں نے فوراً سوچا اللہ اگر اس کی باری ہے تو ہماری بھی تو باری ہے. کیا اب میرے دوستو ایمان کے ساتھ کہو اس حال میں قبر میں جاؤ گے کہ چہرے پر نبی کے چہرے کو نوچ کے گیا ہوگا؟ ایسا چہرہ لے کر قبر میں جائے گا؟ ایسی نماز ہے کہ کئی دن فجر کی نماز قضا ہے، قبر میں جائے گا؟ وہ حضرت ابو بکر جنتی ہے، قبر کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں. اور ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے بھی گانا گاتا ہے. یہ موبائل میں گانا ہے، موبائل میں لوڈ کرواتا ہے گانا. بے شرم ہے میرے دوستو، کتنا بے شرم ہے گانا. اور اتنے گندے گانے، اور ایسی گھنٹی تو بجتی نہیں، وہ گانا بجتا ہے. ارے تھوڑا تو شرم کر، تیری جوان بہن تیرے سامنے بیٹھی ہوتی ہے. وہ گانا اب میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں، سورت میں بیٹھا تھا، اچانک گھنٹی بجی، ہم تم ایک کمرے میں بند. گھنٹی بجی، میں ایک دم چوکا. میں نے کہا اچانک یہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہے میرے بازو میں جو بیٹھا اس کا موبائل بج رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ تو تیری بہن کے سامنے میں بھی یہ گانا سنتا ہے؟ حیا کہاں چلی گئی؟ شرم مر چکی. ارے بولو نا شرم مر چکی. ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آدمی بے شرم ہوگا اور ایسا مرے گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی چھین لیا جائے گا. وہ بے شرمی ہمارے اندر آ گئی میرے دوستو، آ گئی. وہ بے شرمی آ گئی. راستوں میں بولو تو عورتوں کو چھیڑنا اس کو سٹائل سمجھتا ہے. ہاں کپڑے ٹخنوں کے نیچے سٹائل سمجھتا ہے. ہاں میرے پیارو یہ کون سا ایمان ہے میرے پیارو، کون سا ایمان ہے؟ یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت ابو بکر کی نا. کتنی دیر ہو گئی بھائی مجھے؟ بس میں 15 منٹ اور آپ کے سامنے بول لوں، اس لیے میں بھی وقت کی پابندی کر کے چل رہا ہوں. ویسے تو پہلے تو ڈاکٹر نے منع ہی کر دیا تھا کہ بیان مت کرنا، پھر پرمیشن دی تو 1 گھنٹے کی پرمیشن دی. ہمارے ہدایت بھائی نے کہا بروڈا آ جاؤ، تو میں نے ہی شرط رکھی کہ بھائی دیکھو اسٹیج پروگرام نہیں کروں گا، مسجد میں آؤں گا، عشاء بعد فوراً بیٹھ جاؤں گا، 1 گھنٹے کا بیان ہوگا، کھانے میں بھی سادہ سیدھا کھاؤں گا. بھائی یہ ہم تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے. بولو ہم تو اللہ کے فیصلے پہ، وہ جلائے تو جیے، وہ موت دے تو مرے. بس بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے. بولو آمین، بولو آمین. حضرت ابو بکر کی بات کر رہا تھا نا میں آپ سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننا میں بتا رہا ہوں کہ کیا آخرت کا خوف. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گھڑی، ساتھ میں بولو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے پاک میں آخری گھڑی. کیا ہوا؟ اللہ اکبر میرے دوستو، آخری گھڑی اللہ ہماری بھی آنے والی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل آخری گھڑی. کیا فرمایا؟ عمر اور علی کو بلا لو. کتنوں کو بلایا؟ عمر اور علی کو. جب حضرت عمر اور علی آئے، ارے دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہے. ابو بکر کا چہرہ دیکھ لیا، آخری گھڑی، آخری سانس لے رہے. بٹھایا حضرت عمر کو، بٹھایا حضرت علی کو، بٹھایا. کہا میری ایک وصیت سن لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، کیا فرماتے؟ میری ایک وصیت سن لو. کیا وصیت؟ حضرت عمر بھی ہے، حضرت علی بھی ہے. کیا فرمایا میری آنکھ بند ہو جائے، میری آنکھ بند ہو جائے، مجھے غسل دے دو، مجھے کفن پہنا دینا، میرے جنازے کو اٹھانا. دیکھو عمر اور علی کو کہہ رہے، حضرت عمر اور حضرت علی کو، میرے جنازے کو اٹھانا، اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا، اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا، اور وہاں جا کے اجازت مانگنا، ابو بکر آپ کے قریب سونا چاہتا ہے.
ابو بکر آپ کے قریب دفن ہونا چاہتا، اگر اجازت ملے تو وہاں دفن کرنا، ورنہ مدینے کے کسی کونے میں مجھے دفن کر دینا، اور کیا کہا حضرت ابو بکر ایسا روئے ہیں، حضرت عمر سے کہا اور حضرت علی سے کہا میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے. کیا فرمایا؟ میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے، معلوم نہیں وہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہو گئے ہوں گے. کیا عجیب جملہ میرے دوستو، لا ادری اہو راض ام ساخط. کہا 2 سال ہو گئے میرے نبی کو گئے، مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اگر راضی ہوں گے تو اجازت دیں گے قریب میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر ناراض ہو تو مدینے کے کوئی کونے میں مجھے دفن کرنا. اس لیے کہ جب محبوب راضی ہو تو قریب، محبوب ناراض ہو تو قریب رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں. سننا کن کو ذمہ داری دی؟ حضرت عمر. ساتھ میں بولو نا، حضرت عمر اور حضرت. اچھا وہ دونوں کچھ کہتے، اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنکھیں بند بولو انا للہ. غسل والا معاملہ، کفن والا معاملہ، جنازہ اٹھانے کا معاملہ، ابھی بس جنازہ اٹھانا ہے. حضرت علی ہے نا، حضرت علی روتے روتے عمر کے پاس کیا کہہ رہے؟ وہ جو حضرت ابو بکر نے ذمہ داری دی ہے کہ وہاں جا کے نبی کو پوچھنا ہے، حضرت علی کیا کہتے؟ عمر میری ہمت نہیں ہوتی، تم پوچھ لینا. کیا کہا؟ میری ہمت نہیں ہوتی، تم پوچھ لینا. حضرت عمر زارو قطار روئے، کہا اللہ کی قسم میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں، وہ نبی کا روب اور دبدبا، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کچھ پوچھوں. میں تو یہ کہنے والا تھا علی تم پوچھ لینا. اب جنازہ اٹھا، لیکن علی راستے بھر میں کیا کہے؟ عمر سوال تم کو کرنا. حضرت عمر کہے نا سوال تمہیں کرنا. علی کہے تمہیں کرنا، عمر کہے تمہیں کرنا، علی کہے عمر تمہیں کرنا، عمر کہے علی تمہیں کرنا. جنازہ مبارک چلتا چلتا نبی کا روزے مبارک کا قریب آ گیا. حضرت علی نے روتے روتے کہا عمر تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. حضرت عمر نے کہا میں نہیں، تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. نبی کا روزے مبارک کا قریب ہے. اندر سے پیارے نبی کی پیاری آواز آئی، عمر تو بھی کچھ نہ پوچھ، علی تو بھی کچھ نہ پوچھ، اوصل الحبیب الی الحبیب، لاؤ ابو بکر کو لاؤ، ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. ابو بکر کو لے کر آؤ، ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے. ایک محبوب اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے. میرے دوستو نہ عمر کو پوچھنے کی ضرورت، نہ علی کو پوچھنے کی ضرورت، اللہ کے رسول نے خود ہی بلا لیا. میرے دوستو ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، اور مقام اور مرتبہ صرف اس لیے اونچا ہے. ایک مرتبہ ایک سوال آیا کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ سوال آیا کہ حضرت ابو بکر کا مقام اتنا اونچا کہ جیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب دنیا سے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قیامت میں جب اٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حشر کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نبی نے فرمایا جب جنت میں جاؤں تو میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا بہت نمازیں تھی، تہجد تھی، روزے تھے، حدیثیں تھی، کیا تھا؟ فرمایا شیئن وقر فی قلبہ، شیئن وقر فی قلبہ. حضرت ابو بکر کے پاس بھلے نفل نمازیں زیادہ نہ ہوگی، ارے تہجد زیادہ نہیں ہوگی، لیکن دل میں اگر بسایا تھا تو صرف محمد کو بسایا تھا صلی اللہ علیہ. اور آج ہم نے دل میں کس کو بسایا؟ ابھی ربیع الاول، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، وصال مبارک ہے نا ربیع الاول. میرے دوستو جلسہ بھی ہوگا، بیان بھی ہوں گے، لیکن میرے دوستو دل میں لائٹ کب جلے گی؟ یہ دل میں کب لائٹ جلے گی؟ اللہ رسول کی محبت کی روشنی کب آئے گی میرے پیاروں؟ ایک بات بتا دوں، ایک دو بات بتا دوں آپ کو. ابھی میں بیمار تھا، ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں ایک واقعہ دیکھا، بڑا عجیب واقعہ، ملا صاحب سے بڑا عجیب واقعہ. کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ ہے جن کا نام لکھا ہے شیخ محمد بن حسین البغدادی. کیا نام لکھا؟ شیخ محمد بن حسین البغدادی. یہ واقعہ لکھا کہ بہت مالدار تھے، بعد میں ولی بن گئے، بہت مالدار تھے، اربوں خربوں
روپیے والے مالدار تھے. کون؟ شیخ محمد بن حسین البغدادی. ان کا واقعہ لکھا کہ وہ بڑے مالدار تھے, بڑے رئیس تھے, بازار میں گھوم رہے تھے. بازار میں گھوم رہے, اور کون سے بازار میں؟ جہاں غلام اور باندیوں کو بیچا جاتا. بھائی اس زمانے میں جب غلاموں کو اور باندیوں کو بیچا جاتا تھا, عورتوں کو باندی بنا کے بیچا جاتا اور مردوں کو غلام بنا کے بیچا جاتا, تو محمد بن حسین وہ بازار میں گھوم رہے. ایک دیکھا کہ ایک باندی ہے, تھوڑی پاگل جیسی دکھتی ہے. کیسی دکھتی؟ اس کے بارے میں بھاؤ کیا تو معلوم ہے بہت سستے میں, کہا دے دو. دے دیا اور باندی کو خرید لیا. اب ان کا تو بنگلہ تھا, محمد بن حسین بہت مالدار تھے, بڑا بنگلہ تھا. بنگلے میں گئے, ایک کمرہ بتایا, کہا یہ تیرا کمرہ, تو یہاں رہے گی. اور کہا یہ تو پاگل جیسی باندی, اس کو ایک کمرہ دے دی. خیر وہ چلی گئی, وہ اپنے کمرے میں چلی گئی, وہ باندی وہ لونڈی اپنے کمرے میں چلی گئی. اب یہ محمد بن حسین, بڑا بنگلہ تھا, بڑی کوٹھی تھی, بڑا محل تھا, رات کو چکر لگانے نکلے. روز رات کو نکلتے ہوں گے, اب اس دن بھی چکر لگانے نکلے, یہ کمرے میں وہ کمرے میں, یہ کمرے میں وہ کمرے میں. جب یہ کمرے میں آئے, جس کمرے میں وہ باندی تھی, جس کو شام کو ہی خریدا تھا, وہ باندی تھی, وہ مصلے پہ رو رہی ہے. وہ مصلے پہ, لیکن رو کے کیا مانگ رہی ہے وہ سنو. مصلے پہ رو رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا, اللہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا, اللہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا. اب انہوں نے سنا, یہ بڑے مالدار سے سنا, ہاں کیسی پاگل ہے, کیسی پاگل ہے. تو پیچھے مڑی, کیا ہوا؟ وہ پیچھے مڑی, کیا ہوا؟ کہا ایسی کیسے دعا مانگتی, اللہ تو مجھ سے پیار کرتا. ارے اللہ کو تیرے پیار کی ضرورت نہیں, ایسے دعا مانگ کہ اللہ میں اللہ سے پیار کرتی ہوں. بھئی عقل میں آنے والی بات ہے. تو یہ کہ میں اللہ سے پیار کرتی ہوں, وہ تو کہہ رہی ہے اللہ تو مجھ سے پیار کرتا, اللہ تو مجھ سے پیار کرتا, اللہ تو مجھ سے پیار کرتا. اللہ کو کیا ضرورت ہے تیرے سے پیار کرنے کی؟ یہ کہہ کہ اللہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں. تو وہ باندھی کھڑی ہو گئی اور کہا نا, میں اللہ سے نہیں, وہ مجھ سے پیار کرتا, اسی لیے آدھی رات کو اس کے سامنے بٹھاتا, اور تجھ سے نہیں کرتا, اسی لیے بنگلے کے چکر لگوانے لگا تھا. صحیح بات ہے میرے دوست. واقعہ جب میں نے پڑھا, میں نے سوچا ہمارے یہاں بھی دو قسم کے مسلمان ہیں. ایک تو اذان ہوتی ہے مسجد میں, اور ایک باہر ہوگا, بالکل باہر ہوگا, بالکل باہر, مسجد کے باہر ہوگا, لیکن پوری نماز قضا ہو جائے گی, اسے مسجد کی سیڑھی پر چڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں, دو دکانیں مسجد کے پاس. ایک اذان ہوئی مسجد میں, بیٹھا آرام سے بیٹھا, اس کو بولو بھی نہ کہ چل بھائی وہ اذان ہو گئی, ہاں تو جا, میں آتا ہوں, پیچھے آتا ہوں. اور اس کے دل میں کہ مجھے آنا. یہ واقعہ پڑھا تو مجھے سمجھ میں آ گیا, کوئی وہ ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے, اسی لیے کہتا ہے آجا میری مسجد میں, آجا میری مسجد میں, آجا میری مسجد میں, آجا. اور جس سے نہیں کرتا اس کو کہتا اذان کی آواز تیرے کان میں آئے گی, اقامت کی آواز آئے گی, امام کے پڑھنے کی آواز آئے گی, لیکن میرا تیرا کیا لینا دینا, تجھے میرے گھر کی سیڑھی چڑھنا بھی نصیب نہیں کروں گا. میرے پیارو, بناؤ زندگی, بناؤ میرے پیارو. مرنا ہے, سب کو مرنا ہے بھائی. بناؤ گے زندگی, بناؤ گے انشاءاللہ. میں بات ختم کر رہا ہوں بھائی, سب بناؤ گے زندگی, بناؤ گے انشاءاللہ. جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد اسٹیج پروگرام میں بھی آئیں گے, بولو انشاءاللہ. آپ دعا کریں اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ شفا عطا فرمائے. لیکن ایک راستہ میرے پیارو, میں آپ کو صحیح بتاؤں میرے دوستو, جب تک اللہ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مستقل ایک چیپٹر بنایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جلد اول میں ایک چیپٹر بنایا, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ اور تابعین کا حال یہ تھا, ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہیں میرا ایمان چلا تو نہیں گیا, کہیں میرا ایمان چلا تو نہیں گیا. ہاں, حضرت خواجہ, بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا تجارت کرتے تھے, ان کے تیل کا کاروبار تھا. ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا نا. ہاں, یہ تیل کا کاروبار کرتے تھے اور دل میں خدا کو بساتے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر والے, تیل کا, اور کیسا تیل کا کاروبار, ایکسپورٹ امپورٹ, بڑی بڑی اسٹیمر چلتی تھی, ان میں ان کا تیل جاتا تھا. یہ کتابوں میں لکھا, حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نیسابور میں رہتے تھے, اور بڑا زبردست تیل کا کاروبار تھا, تجارت ہوتی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا, پوری اسٹیمر, پوری بڑی کشتی, ان کا سارا مال لے کر گئی. خبر آئی بھائی, خبر کیا آئی, کشتی ڈوب گئی. بھائی کشتی, ہم لوگوں میں تو کیسا رونا دھونا چالو ہو جانے, ہوئے کہ نہیں ہوئے. ان کو کسی نے کہا حضرت وہ جو کشتی گئی تھی 2 دن پہلے ڈوب گئی. انہوں نے کیا کیا معلوم, یوں دیکھو, میری طرف دیکھنا, یوں اپنے دل کی طرف دیکھا, کہا الحمدللہ. کیا کہا, الحمدللہ. اور پھر اپنے کام میں لگ گئے. سب حیران ہو گئے کہ اتنا سارا مال ڈوب گیا اور الحمدللہ, اور کچھ بول بھی, اپنا کام میں کام چل رہا ہے.
پھر بعد میں خبر آئی کہ نا وہ تو افواہ تھی, کشتی ڈوبی نہیں. خبر آئی بھائی اللہ کے ولی تھے, خبر آئی کشتی ڈوبی, کسی نے آ کر کہا حضرت مبارک 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 ہو, وہ کشتی ڈوبی نہیں, وہ تو افواہ تھی, وہ تو کنارے پہنچ گئی, وہ تو کنارے پہنچ گئی. پھر کیا کیا, یوں اپنے دل کی طرف دیکھا تو الحمدللہ. اب وہ کہنے والے نے کہا حضرت یہ تو سمجھ میں نہیں آتا, ڈوبے تو بھی الحمدللہ, نہ ڈوبے تو بھی الحمدللہ. کیا فرمایا حضرت خواجہ غریب نواز نے, کیا فرمایا, مجھے اس سے کیا مطلب کہ کشتی ڈوبے کے کنارے جائے, مال تو اللہ دینے والا ہے. مجھے اس سے کیا مطلب کہ کشتی ڈوبے کے کنارے جائے. جب غم کی خبر آئی تب بھی دل کو ٹٹولا, ایمان کو ویسا ہی پایا. جب خوشی کی خبر آئی تب بھی ایمان کو ٹٹولا, ایمان میرے دل میں ویسا ہی پایا. نہ غم میں ایمان کم ہوا اور نہ خوشی میں ایمان کم ہوا. اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میرا ایمان مضبوط ہو چکا ہے. اور میرے دوستو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چیپٹر قائم کیا خوف المؤمن ان یحبط عملہ, یعنی چیپٹر قائم کیا کہ بہت سے صحابہ اور تابعین ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے, ایمان ختم نہ ہو جائے. میرے دوستو, ہم سے تو بڑے بڑے عجیب عجیب گناہ ہو رہے ہی نہیں ہو رہے, بولو بولو بولو, ہو رہے ہی نہیں ہو رہے, بہت گناہ. ہمارے یہاں تو خوشی آوے تو بھی گناہ, نہ غم آوے تو بھی گناہ. موت میت کا معاملہ ہو گیا, ایسی خرافات, اللہ رحم کرے. اور خوشی کا معاملہ آیا, شادی, تو اتنا آگے نکل گیا کہ لگتا ہے کہ نبی کی سنت کو نہیں, کسی دنیا کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے چلا گیا. بھائی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آخری بات بتا کے بات ختم کر دوں, توبہ کرو گے انشاءاللہ, بولو بولو توبہ. یہ بھی میں نے ابھی بیمار تھا نا, اس کو کتابیں لے کے بیٹھا تھا, اس لیے ڈاکٹر نے تو بالکل منع کر دیا تھا کسی سے بات بھی نہیں کرنا, کسی کو آنے بھی مت دینا, اور کسی سے فون پہ بھی بات نہیں کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تو بات کروں گا, کتابوں سے کروں گا, میں کتابوں سے بات کروں گا. اور کئی کتابیں اللہ کا ایسا, کئی کتابیں پڑھ ڈالی تھی. اور ایک کتاب میں اندر اتنا, ہاں یہ بھی آئے تھے ہمارے حافظ نور الدین بیچارے آئے تھے, ان کو نہیں آنے دیا اندر, وہ باہر بوری مان دیا کہ کوئی اندر ملنے نہ جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, کہ میں ڈاکٹر کو کم از کم کتابیں تو دے دے, ہم ان سے تو باتیں کریں. تو ایک واقعہ میں نے پڑھا میرے دوستو, ایسا پیارا واقعہ, یہ دعا میں آپ کو دیتا ہوں, آپ بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ. اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں, لیکن کرو کرو, بہت پیاری دعا. یہ دعا ایک بنو اسرائیل کے گنہگار نے پڑھی, پھر وہی دعا ہمارے نبی نے پیار سے بتائی, تو وہ دعا ہم بھی پڑھیں گے. دیکھو واقعہ کیا ہے, میں بس یہ واقعے کے بعد بات ختم. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں گنہگار تھا, بولو ایک, اور اتنا گناہ اتنا گناہ اتنا گناہ اتنا گناہ کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ موسیٰ موسیٰ, یہ اتنا پاپی اتنا گنہگار ہے, اس کو تمہاری بستی سے نکالو, ورنہ میرا عذاب آئے گا تو کوئی بھی نہیں بچے گا. یعنی اللہ کتنے ناراض, اس کو نکالو. اب حضرت موسیٰ ڈائریکٹ کیسے نکالے؟ ارے کسی کو بولو بستی سے جاؤ, ایسا تھوڑی بستی چھوڑے گا. اور پھر زانی شرابی کبابی جواری, وہ منہ پھٹ بھی کتنا ہوگا, وہ ایسے تھوڑی بستی چھوڑ دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, بہت سے گاؤں والوں کو جمع کیا اور تھوڑا دلایا دیا, کسی طرح اس کو تیار کیا اور بستی سے اس کو نکالا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بستی سے نہیں نکلے گا تو عذاب آئے گا تو کوئی بچنے والا. چلو کسی طریقے سے دے دلا کے اس کو بستی سے کیا کر دیا, باہر کر دیا, باہر. ایک زمانہ گزر گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی, اللہ فرماتے میرا ایک پیارا بندہ مر گیا. اللہ فرماتے ماتا عبدی, میرا ایک پیارا بندہ مر گیا. اے موسیٰ جاؤ, وہ جنگل میں ہے, اس کو غسل دے دو, اپنے ہاتھوں سے غسل دے دو, اسے کفن پہنا دو, اس پر جنازے کی نماز پڑھ دو. اور اے موسیٰ جتنوں کو لے جاتے ہو لے جاؤ, آج جو بھی پڑھے گا میں سب کی مغفرت کر دوں گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو جمع کیا, چلو ایک اللہ کے ولی, ابھی خبر ملی ہے, ایک اللہ کے ولی جنگل میں انتقال کر گئے, ہمیں غسل بھی دینا ہے, کفن بھی. حضرت موسیٰ اتنے سارے کو لے کر گئے, لیکن جب گئے تو حضرت موسیٰ خود چوک گئے, یہ تو وہی ہے جس کو بڑی مشکل سے دے دلا کے تو اپنے گاؤں سے بستی سے نکالا تھا, یہ تو وہی ہے. اور سارے جتنے آئے تھے کہنے لگے موسیٰ اس کے حکم ہے, جو پڑھے گا آج اللہ اس کو. خیر جنازے کی نماز ہو گئی, پڑھنا ہو گیا, دفن کرنا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے, جا کر کہا اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اللہ سمجھ میں نہیں آیا, کتنی مشکل سے تو اس کو بستی سے نکالا تھا, آج اسی کو میں نے غسل دیا, میں نے جنازے کی نماز پڑھائی, میں نے کفن اور سب کی مغفرت. اللہ نے جو بات فرمائی وہ سننے جیسی ہے. اللہ نے فرمایا مرنے سے پہلے 2 بول کر گیا, ہم نے 2 جنتوں کا فیصلہ کر دیا. مرنے سے پہلے 2 بول کر چلا گیا. بولو کتنے بول کر چلا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا بول کر گیا؟ کہا اس نے مرنے سے پہلے کہا اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے. دیکھو اس نے کیسے بولا ہوگا, کہا اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے. اللہ تیرا کوئی نقصان ہوا؟
میں نے زندگی بھر گناہ کیے، اللہ تیرا کوئی نقصان ہوا؟ اللہ نے کہا، میں نے کہا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، میرا کوئی نقصان. تو اس نے دوسرا بولا، اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی آئے گی؟ کیسے پیارے دو بول ہے کہ اللہ میں گناہ کرتا گیا، تیرا کچھ نہیں بگڑا، اور آج اگر تو معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. تو اللہ نے کہا نہیں آئے گی. تو کہا اللہ جس سے نقصان نہیں، جس سے نقصان نہیں وہ معاف کر دے، اور جس سے خزانے میں کمی نہیں آنے والی وہ دے دے، تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں موسیٰ بتا میں اس کا کیا جواب دیتا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، اور جس نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. اچھا یہی دعا ہمارے نبی نے بھی بتائی، سبحان اللہ بولو. یہی دعا ہمارے حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بھی یہی دعا مانگو کہ اللہ میرے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان، بولو نا، اللہ میرے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان اور تیری مغفرت سے تیرے خزانے میں کوئی کمی. کیا فرمایا؟ یہ دعا مانگا کرو، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ ہب لی ما لا ینقصک واغفر لی ما لا یضرک. اس کا ترجمہ یہ خدا کہ میرے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں، اور تو معافی دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو ہب لی دے دے معافی جس سے تیری کوئی کمی نہیں آئے گی، اور معاف کر دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. کیا دعا؟ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ ہب لی ما لا ینقصک واغفر لی ما لا یضرک. مانگیں گے، دعا مانگیں گے انشاءاللہ. تو بھائی توبہ کریں گے نا، سب توبہ کریں گے. ہم تو میں نے جس دن پڑھا نا اس دن رات کو میں نے ایسا ہی پڑھا تھا، ہسپتال میں پڑھا تھا. میں نے کہا اللہ جس گھڑی میں اس بنی اسرائیل والے نے مانگا اور جس گھڑی میں تیرے نبی نے یہ دعا امت کو دی، اسی گھڑی کا صدقے کا سوال کرتا ہوں اللہ ہم کو بھی یہ نعمت عطا فرما دے. اس لیے ہمارے نقصان سے اللہ تیرا کچھ بگڑنے والا نہیں، اور تو معاف کرے گا تو تیرے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تو اللہ جس سے کچھ نقصان نہیں وہ معاف کر دے، اور جس سے کمی نہیں آنے والی وہ معافی کا پیغام عطا فرما دے. دعا کرے اللہ ہم سب کو بھی معافی کا پیغام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 2-3 اعلان کرنا ہے وہ اعلان کر دوں. ایک اعلان تو یہ کرنا ہے، تو بہت لمبے اعلان ہے بھائی. کوئی شاہ نواز ہے، وکیل صاحب ہے، ہمارے شاہ نواز پٹھان تو نہیں، ہمارے شاہ نواز پٹھان وکیل صاحب جو ہے ہمارے دوست تھے، ان کی والدہ ایڈمٹ ہے، دعا کرے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کوئی حاجی ابو بکر ہے، یہ بھی ایڈمٹ ہے، دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. بلکہ یہ کہہ دو جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے. اور کچھ مرحومین کے نام بھی ہے، مرحوم حاجی حسین بھائی، حاجی اور بھی کوئی حلیم حاجی کلی حلیم والے، اسی طریقے سے کوئی میمونہ حاجرہ بیوی، مرحومہ بدر النساء، ان سب کے لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے. جی اور کیا پڑھتی ہے بھائی؟ کچھ مرحوم کے نام ہیں، مرحومہ جیجانی فاطمہ، بابو بھائی، زیتون بی بی، رحیم، مشتاق، یعقوب، فاروق، خدیجہ، گبو. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین بھائی دعا کرو امت کے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے رہے ہیں. کوئی حجیانی شریفہ بیمار ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. کوئی کریم چچا کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اچھا میں آپ کے سامنے 2 اعلان لے کر آیا ہوں، جو دونوں اعلان بہت ہی 3 اعلان لے کر آیا ہوں، تینوں اعلان بہت ضروری ہے. سب سے پہلا اعلان تو یہ کہ ابھی میں نے کتاب لکھی ہے، میں نے تو اس کو اردو میں لکھا تھا، لیکن الحمدللہ ہمارے کچھ بھائیوں نے مل کر محنت کر کے اس کو گجراتی میں تیار کیا. اور یہ کتاب میں بہت زمانے سے چاہتا تھا، اور بہت تلاش کرنے کے بعد یہ کتاب سامنے آئی. اس میں کیا ہے، چھوٹی چھوٹی دعا اور ثواب بڑے بڑے. بھائی دعا کیسی چھوٹی اور ثواب کروڑوں کے، یہ تو ہم سب کو چاہیے نا. اس لیے میں نے اس کتاب کا نام بھی رکھا عمل کم نفع زیادہ. عمل کم نفع، وہ گجراتی میں چھپ گئی، آ گئی ہے. میں 100 کتابیں اللہ رکھا بھائی نے لی، خریدی اللہ رکھا بھائی نے، تو وہ تقسیم کرنے والے ہیں. ابھی کتنی کتابیں ان کے پاس ہے؟ 100. اب ظاہر بات ہے 100 کتابیں سب کو آنے والی تو نہیں ہوگی، اس سے کہ ماں بہنیں بھی آپ بھی ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے ہمارے امین بھائی گاندھی ٹریولز والے، آپ سب جانتے ہوں گے امین بھائی گاندھی ٹریولز والے، وہ انہوں نے اور 1000 کتابیں چھپوانے کا آرڈر دیا ہے، لیکن وہ ابھی نہیں آئے گی، وہ 11 فروری کے بعد آئے گی.
تو جن کو ابھی کتاب ملے الحمدللہ، اور جن کو نہ ملے تو 11 فروری کے بعد امین بھائی جو گاندھی ٹریولز والے، ان سے رابطہ کر کے وہ کتاب، لیکن دیکھو اس کو الماری میں مت رکھنا، وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اس کو یاد کر لیتا کرو گے نا. اس میں ایک درود بھی ہے، میں نے اس میں ایک درود رکھا، اس لیے میں نے بہت سوچا کون سا درود رکھو، کون سے درود کی کتاب تو الگ چھپ دیں گے تو ایک درود میں نے رکھا، اتنا پیارا ہے. اگر کوئی صبح میں 10 مرتبہ پڑھ لے، 3 لائن کا درود ہے، کتنے لائن کا؟ اسی کتاب میں 3 لائن کا درود، اگر کوئی صبح میں 10 مرتبہ پڑھ لے، کتنی مرتبہ؟ کیا ملے گا؟ آپ سنو گے تو عقل حیران ہو جائے گی. اسی لیے میں نے اس کو رکھا درود پاک کو، اس لیے کہ ہم تو ایسے ہی ہے نا، بیپاری آدمی، انویسٹ کم کرنا نے پروفٹ زیادہ لینا. تو صبح میں کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 10 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ اس نے ثواب کیا لکھا؟ ثواب یہ لکھا ہے کہ تم 10 مرتبہ پڑھ کر فارغ ہو جاؤ، دنیا میں جتنے لوگوں نے اب تک جتنی مرتبہ درود پڑھا ہوگا سارا ثواب تمہارے نام اعمال میں آ جائے گا. دنیا میں جتنے لوگوں نے جتنی مرتبہ درود پڑھا ہوگا سارا ثواب ہمارے نام اعمال میں. تو روزانہ ایسا ثواب آتا ہوگا تو کیسا پیارا درود پاک پڑھنے والا ہوگا. بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ کتاب کا نام ہے عمل کم نفع زیادہ. میں نے کہا نا کہ دنیا میں آدمی بیپاری بنتا ہے نا، کوئی دین میں بھی بن جاتا ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ بہت بہت کمزور آدمی ہو، تھوڑا دوں گا تو بہت دے دے گا. ہاں ہوتا یہ نہیں ہوتا. اچھا اسی طریقے سے یہ ہمارے کچھ بھائیوں نے یہاں آپ کو پہنچانے کے لیے بسوں کا، ٹیمپو کا، آئسر کا جو بندوبست کیا، ہم دل و جان سے دعا دیتے ہیں جیسے بسوں کا ٹائر گھومتا رہا، اللہ اسی تیزی کے ساتھ ان کے جنت کو بھی گھماتا رہے، اور اللہ ان کو جنت میں پہنچاتا رہے، اور ان کے عمل کو اللہ قبول کرتا رہے. اور ایک اعلان یہ بھی کرنا کہ ماشاءاللہ جیسا آپ نے سنا حضرت عمر نے کتنا مال دیا؟ آدھا. حضرت ابو بکر نے پورا. میں یہ تو نہیں کہوں گا آدھا دے دے، کہ میرے کو بھی تمہارے گھر کے جھگڑے کا ڈر ہے. میں پورا کا بھی نہیں کہتا، آدھے کا بھی نہیں کہتا، لیکن ایک راستہ بہت پیارا کھلا ہوا ہے. کیا کھلا ہوا؟ ابھی مجھے پتا چلا کہ اجین کی جو مرکزی مسجد ہے اس کا چندہ ہو رہا ہے. اجین یعنی MP، وہاں کی جو مرکز والی مسجد ہے اس کے تعمیر کا کام چل رہا ہے. میں نے وہ تصویر بھی دیکھی، ماشاءاللہ ایسا پھول اور ایسا باغ، ایسا گلشن. تو وہ مسجد بننے والی ہے. تو وہاں کے کچھ ذمہ دار یہاں آئے ہوئے، اجین MP کے مرکز کی مسجد کے کچھ ذمہ دار آئے ہیں. آپ سے جتنا ہو سکے، اس لیے کہ مجھے ایسا پتا چلا کہ 80% تو کام ہو گیا ہے. یہ تو بروڈا والوں کا نصیب ہے کہ انگلی کٹا کے اب شہیدوں میں نام نکالنا ہے. 80% کام ہو گیا، 20% باقی ہے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا. اور مسجد میں تو میرے دوستوں بڑھو، آگے بڑھو، دے دو مسجد میں، دے دو. کیوں دے دو معلوم؟ کیوں دے دو؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے گھر میں ایک دے دے. کتنا دے دے؟ ایک. مرنے سے پہلے 10 لے لے. مرنے سے پہلے 10. ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہ میرا امتی ایک دے گا، تو کتنا دے گا؟ 10. اللہ یہ تو کم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ یہ تو اللہ نے فرمایا تیرا امتی ایک دے گا، 70 لے کے جا. 10 سے کہاں چلے گئے؟ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرا امتی ایک دے گا، بہت حلال کمائی سے دے گا، اللہ تو 70 دے گا. اللہ نے فرمایا امتیوں کو کہہ دو 700 دے دوں گا. کتنا دے دوں گا؟ اور وفات سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے. اللہ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا امتی ایک دے گا، اللہ تو صرف 700 دے گا. اللہ تیری ذات تو بہت بڑی ہے، تو صرف. اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، تیرے امتی کو کہہ دے وہ گن کے دے دے، ہم اتنا دیں گے وہ گن بھی نہیں پائے گا. تو میرے دوستوں 20% کام باقی ہے مسجد کا، تو دو گے انشاءاللہ. وہ بیچارے ذمہ دار یہاں رومال لے کر کھڑے ہوں گے، آپ اپنا جو بھی قربانی دینا ہو وہ دیتے ہوئے جاؤ. اور دیکھو یہ مسجد کا انویسٹمنٹ سب سے خوبصورت انویسٹمنٹ. آج کیا ہوتا ہے معلوم؟ کسی کو پیسہ دو، اے بھائی تیرے دھندے میں لگا نا میرا پیسہ. دیتے نہیں دیتے دیتے بھائی تیرے دھندے میں پیسہ لگا. پھر کیا کرے گا؟ کتنا لگایا؟ کہا 5 لاکھ روپیہ تیرے دھندے کاروبار میں لگا دینا. پھر کیا بولے گا معلوم؟ 2 بات ہوگی. کتنی بات ہوگی؟ 2 بات. کیا؟ ڈوب گیا. کیا ہو گیا؟ ارے کہا مڑی، کہا مڑی بھی ڈوب گئی. تو کہا پھر کیا؟ اب 2 راستے ہوگا، یا تو بھاگ جائے گا یا تو موبائل پہ فون کرو، فون اٹھاتا تھی کب کا وہ تو چپ بدل دیا اس نے. یا تو کیا کرے گا؟ دادا گیری، نہیں دینا تیرے سے جو ہوتا ہوگا کر لے. 2 ہی کام کرے گا، یا بھاگے گا یا دادا گیری کرے گا. حدیث میں کیا ہے اب سنو، یعنی یہ تو ابھی کرتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پہلے فرمایا. ہمارے آقا نے فرمایا دنیا والا ایسا ہی کرے گا، یا بھاگے گا یا دادا گیری کرے گا. ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ کو دے دے. اللہ کہتا ہے لستو بمعدوم لستو بظلوم، میں بھاگوں گا بھی نہیں اور تجھ پر ظلم بھی نہیں کروں گا. اللہ کہتے ہیں لستو بمعدوم، میں بھاگوں گا بھی نہیں، لستو بظلوم، میں ظلم بھی نہیں کروں گا. مرنے سے پہلے تجھے سب کا سب لوٹا دوں گا.
بھائی لوٹائے گا کہ نہیں اللہ؟ تو یہ سب کچھ اعلانات تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جان مال میں بہت خوب برکت عطا فرمائے. بھائی اب تھوڑی دیر 2 منٹ ذکر کر لے اور اس کے بعد دعا کر لے. میں آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا, ہمارے ہدایت بھائی کا شکریہ ادا کرتا, جن کے گھر پر کھانے گیا تھا نام بھی پوچھنا بھول گیا, عبداللطیف بھائی جی, اللہ ان کے گھر میں بھی برکت عطا فرمائے, آپ کو بھی آنے کو قبول فرمائے. یہ ٹرانسپورٹیشن کا جو انتظام کرتے اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. یہ ہمارے حافظ نور الدین سید خاندان کے چشم و چراغ, اللہ ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے. ہمارے ملا صفدر, ہمارے امام صاحب اور بھی جتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے, ہمارے ساتھ میں مولانا عثمان صاحب اور یوسف بھائی آئے, بھائی سب تو آیا, سب کے لیے دعا کرو. بس ایک دعا کر لو, اللہ تو نے جیسے یہاں بٹھایا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں نصیب کر دے. ٹھیک ہے بھائی, تو تھوڑی دیر ذکر کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد دعا کر لیں گے انشاءاللہ. کوئی ملاقات کی تکلیف نہ اٹھائے, اس لیے کہ جو جس حالت میں آیا ہوں اور بیمار ہوں, بس آپ نے مجھے دیکھا, میں نے آپ کو دیکھا. میں ابھی سے سلام کر دیتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دے دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جو ساتھی ہمارے آئے ان کو کہوں گا گاڑی میں بیٹھ جائے تاکہ ہم لوگ اپنا سفر شروع کریں. میں تھوڑی دیر گردن جھکا دو, 1-2 منٹ اللہ کا ذکر کریں اور اس کے بعد میں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. اگر بھائی مصلحت کے خلاف نہ ہو تو لائٹ بند کر دے, چاہے تو صرف آگے کی, اگر مصلحت کے خلاف نہ ہو تو. میں شروع کریں. اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. بہت بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, مجرم ہے, پاپی ہے. اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ معلوم نہیں کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی, کب تیرا بلاوا آئے گا. اللہ معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں گی, کب تیرا بلاوا آئے گا. اللہ کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے گی. اے اللہ وہ وقت بھی کیسا وقت ہوگا. اے پروردگار خیال آتا ہے بدن کے بال بال کھڑے ہو جاتے ہیں مولا. وہ وقت کیسا وقت ہوگا مولا.
جب ہمارا بھی جنازہ رکھا ہوا ہوگا، اللہ غسل کے تختے پر لٹایا جائے گا، اللہ غسل کے تختے پر لٹایا جائے گا، کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، اللہ ہمارا جنازہ اٹھے گا، اللہ ہمیں قبر کی اندھیری کوٹڑی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اے اللہ، آج اس مبارک گھر میں ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں مولا، ایک بھیک مانگتے ہیں مولا، لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنا ہے، اس سے پہلے رحمت کی چادر اڑا دینا، لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنا ہے، اس سے پہلے رحمت کی چادر اڑا دینا، لوگ ہمیں غسل دے، اس سے پہلے ہمارے گناہوں کو دھو دینا۔ اللہ، بہت بڑے گنہگار مولا، مولا بہت گناہ، مولا بہت گناہ، مولا زمین کو گناہ سے بھر دیا مولا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بدن کا ٹکڑا ٹکڑا کھلے گا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں معاف کر دے مولا، اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، اللہ ہمیں معاف کر دے مولا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرا احسان اور تیرا کرم ہے مولا، تھی نے اتنے گناہ دیکھے لیکن کوئی رات تو نے بھوکا نہیں سلایا، تو نے کوئی رات ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا۔ اے اللہ، اے اللہ، تو نے کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے۔ اے مولا، ہمیں معاف کر دے مولا۔ ایک بندہ جب توبہ کا ارادہ کرتا ہے مولا، اور جب تیرے دروازے پر آتا ہے مولا، تجھے تو بہت پیار آتا ہے مولا۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تجھے تو کوئی بہانہ چاہیے نہ مولا۔ اے اللہ، وہ بنو اسرائیل کے گنہگار سے دو بول بولے، اے اللہ دو بول بولے، تو نے دو جنتوں کے فیصلے فرما دیے۔ اے اللہ، وہی دو بول ہم بھی تیرے سامنے کہتے ہیں مولا۔ اے مولا، ہمارے گناہ سے تیرا کوئی نقصان نہیں مولا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں مولا، تو معاف کرے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں مولا۔ اے اللہ، جس میں نقصان نہیں اللہ وہی معاف دے دے مولا، اور جہاں کوئی کمی نہیں مولا اپنی رحمت عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ، یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ یہاں حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، سید خاندان والے بیٹھے ہیں مولا، اے اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں مولا، اے اللہ حافظ اور عالم بیٹھے ہیں مولا، اللہ معلوم نہیں مجمع میں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا، اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ، میں بھی بیمار ہوں مولا، مجھے بھی شفا عطا فرما دے، ہم سب کو شفا عطا فرما دے، تمام مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں اللہ غیب کی طاقت سے ان کے قرضے ادا کروا دے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد عطا فرما دے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، اللہ حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، ہماری بیٹیوں کو عفیفہ بنا دے، تقیہ بنا دے، زکیہ بنا دے، نقیہ بنا دے۔ اے اللہ، بڑی مبارک گھڑی ہے مولا، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، ہماری ماں کو معاف کر دے، ہماری ماں بہت پیاری، بہت پیاری۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری ماں ہمارے ابا ہم سے بہت محبت کرتے، بہت محبت کرتے مولا، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ ہم بڑے بڑے ہو گئے اللہ، ہماری محبت کم ہو گئی، لیکن ماں تو آج بھی انتظار کرتی ہے، ماں تو آج بھی روتی ہے۔ اے اللہ، اماں ابا کی عمر میں برکت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اللہ، جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے مولا، اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اے اللہ، اللہ آج بہتوں کو ماں یاد آتی ہوگی، اپنے مرحوم ابا یاد آتے ہوں گے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ، تمام علماء کرام کے درجے کو بلند فرما، اللہ تمام علماء کرام کے درجے کو بلند فرما، اللہ واعظین اور مدرسین اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے بڑے علامہ رفیع صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، اللہ ان کے خاندان میں جان میں مال میں خوب برکت عطا فرما، اللہ وہ ہمارے امیر کارواں ہیں مولا، اے اللہ ان کی جاں فشانیوں کو قبول فرما،
اللہ سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، الہ العالمین پیارے نبی نے جو خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔